بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک بہت سنجیدہ سا سوال. آج میں بھی کچھ سنجیدہ ہوں کیونکہ مجھے مسائل کا حل ملتا ہوا نظر نہیں آتا. عوام آج ایک عام فرد، میں ایک عام فرد ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان کے مسئلے کو حل کیا جائے، اس کی معیشت کو حل کیا جائے. معیشت کے بڑے بڑے چیمپئن بننے والے، جس میں مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہیں، شوکت تنین بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھے طریقے سے ملک کو سنبھال سکتے ہیں اور معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ان کی صلاحیت پہ قطعاً کوئی آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. اس کے باوجود بھی وہ چیزیں، وہ وسائل جو پاکستان کو آگے لے کے آ سکتی ہیں، ان پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ ان کی کیوں فیوچر پلاننگ نہیں کی جاتی؟ یہ سوال ہم پوچھیں گے سعید رشید صاحب سے. جی سر، کیا کہتے ہیں سوالے سے؟ اچھا، میں اس سوال کا تو جواب دیتا ہوں. میں ذرا یہ پاپولیرٹی والا، جی اب سر. مجھے نہیں پتا آپ اور ہماری جو دوسری گیسٹ ہیں وہ کتنی سائنٹیفک چیزوں کو جانتے ہیں. ایک ایپ ہے ابھی آج کل، اس ایپ کے تھرو آپ ہیڈز کاؤنٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں اس سے بھی ایک آسان طریقے سے یہ پاپرٹی دیکھیں. یہ پارٹی سوشل میڈیا کی پارٹی تھی اور یہ سوشل میڈیا میں واپس چلی گئی ہے. جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی. سوشل میڈیا سے اگر آپ اس کی پراپرٹی دیکھیں گے تو اگلے الیکشن میں یہ 2/3 سے یہاں بھی جیت جائے گی، بلکہ انڈیا میں بھی جیت جائے گی. تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں. اب میں آپ کو سر، آپ حقیقت سے انکار تو نہیں کر سکتے. نہیں، میں بھی آپ سے اختلاف کروں گی. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہی پارٹی، اگر یہ سوشل میڈیا کی پارٹی تھی تو اقتدار میں کیسے رہی؟ سر یہ آپ کو نہیں پتا کیسے آئی تھی؟ سر آپ سے پوچھ رہی ہوں. سب کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے میں کنٹرولر تھا پی ٹی آئی کے ایک پورے حلقے کا. مجھے پتا ہے کیا ہوا تھا. یہ RTS یہ جو سب باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ہوا تھا؟ سر ینگسٹر ان کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں، ایک گروپ ہے جو عمران خان کو پہلے ایز اے بالر بھی پسند کرتا تھا، کرکٹر، اور اس کے بعد بھی ایک خاص ہمارا طبقہ ہے جو اس میں ہمارے ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں. آپ نے دیکھا پرسوں انہوں نے کیا حرکت کی ہے. مطلب اندازہ لگائیے کہ یہ وہ گروپ ہے جو پاکستان کے لیے ہر کچھ کر سکتا ہے. اگر پاکستان برباد بھی ہو جائے تو کر سکتا. میں ایک چھوٹا سا مثال دے دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں، کے پی میں تو کوئی فوج پولیس نہیں تھی نا، وہاں سے تو اوپن آئے تھے نا یہ لوگ. اور ان کا اپنا میڈیا بار بار جب دکھا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 2.5 سے 3 کلومیٹر تک گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے، میں بولتا ہوں 3 کلومیٹر تک گاڑی تھی. ٹھیک ہے، 3 کلومیٹر میں ایک گاڑی کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ 3 میٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر 4 لینے لگیں تو 3 کلومیٹر کے اندر 16,000 گاڑیاں آئیں گی تو 3 کلومیٹر ہو جائے گا. 16,000 گاڑیاں، دیٹس اٹ. 16,000 گاڑیاں 3 کلومیٹر تک رہیں گی. ہر گاڑی میں پیدل تو کوئی آیا نہیں تھا. ظاہر ہے ثوابی سے پیدل تو نہیں اسلام آباد آ سکتے نا. سارے گاڑی میں تھے. ایک ایوریج اگر آپ رکھ لیں 4 لوگ بھی گاڑیوں میں بیٹھے تھے تو 16,000 لوگ تھے. 16,000 لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو پلٹ دیں گے؟ آپ کے خیال میں جو اس نے جلسے کیے تھے، پورے آپ کے جو مینار پاکستان کا پورا اسکوائر فٹ سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں، 1,75,000 کی گنجائش ہے وہاں. اگر سر سے سر بھر دیں آپ، ہاف پورشن پہ سٹیج ہوتی ہے، ہاف پہ نہیں ہوتی، تو سم ویئر 65 to 75,000 ہوتا ہے. یہ 1 ملین، یہ اگر 1 ملین اسلام آباد میں آ جائے، جلسہ تھا. ہاں 18 کلومیٹر تک سر ہی سر ہوں گے. یہ وہ ایپ کہتی ہے کیلکولیشن سے. آپ جہاں بیٹھی ہوئی ہیں کتنا اسکوائر فٹ ہوگا؟ بیٹھے ہوئے 2 ہوتا ہے، کھڑے میں 1 اسکوائر فٹ ہوتا ہے. 1,00,000 اسکوائر فٹ کا مطلب سمجھتے ہیں 9,000 میٹر. 9,000 میٹر کا مطلب 9 کلومیٹر. 9 کلومیٹر تک سارے لوگ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پرسیپشن دیا جا رہا ہے یہ فراڈ ہے. آپ دیکھیں ابھی وہ اس کا میچ ہوا تھا. اچھا، میری یہ خواہش ہے، میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی اگر کوئی تحریک انصاف کے ساتھی ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں وہ ضرور آئے، کیونکہ جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں پروگرام شاید ایک طرف چلا جاتا ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ پروگرام کو ایک طرف لے کے جایا جائے. سعید رشید صاحب، دوسری اس پہ بات آتے ہیں، پاکستان کے وسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں، وسائل جو ہے، مفتاح اسماعیل، عمر جو تھے ہمارے جو پی ٹی آئی کے، اور بھی جتنے فائنینس کے آئے نا، دیکھیں بالحیث القوم ہم بربادی کی طرف چلے گئے. ابھی مفتاح اسماعیل نے رات کو یہ بولا نہیں کہ پیٹرول بڑھ رہا ہے، 1.5 کلومیٹر کی لائنیں لگ گئیں پیٹرول پمپ پہ. یو کین امیجن دا کانسیپٹس آف دس نیشن. آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ پیٹرول کتنے دن چلے گا. ابھی میں آیا ہوں، 1.25 گھنٹہ میں
محمود آباد پہ کھڑا ہوں، ایک صرف ڈمپر جام. آپ مجھے بتائیں جب 1 گھنٹہ ٹریفک جام ہوتا ہے نا، 1 بلین کا ٹریفک کا پیٹرول ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، تو بالحصول قومی ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمارا فائنانس منسٹر کیا کرے گا؟ ہمارے تانبے کے ذخائر، ہمارے سونے کے ذخائر کیا کریں گے؟ ہمیں اپنی قوم کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. ایسے یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. سر ملک کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے جب یہاں کے سیاستدان جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جو کہ اخلاق سے بالکل عاری ہوتے ہیں؟ تو آپ کس طرح سے یہ پچھلے 4-5 سال میں اس طرح کا انہوں نے وہ کر دیا سینیریو. مجھے اچھی طرح یاد ہے، برابر گھروں میں ادھر پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا، ادھر نون لیگ کا ہوتا، آپس میں ملتے تھے. یہ تو خاندانی دشمنیاں کرنے اس 4 سال میں، چور ڈاکو کر کے. دیکھیں یہ جو گورنمنٹس آئی ہے نا، میں اس کو ایڈوانٹیج کیا دے رہا ہوں. 27% کا میں کہتا ہوں عمران خان کا آج بھی ووٹ انٹیکٹ ہے، تو 73% کسی اور کے پاس ہے. وہ 73% کون ہے؟ یہ ساری پارٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، ان کا پازیٹو کیا ہے کہ یہ جب کوئی ڈیسیجن لیں گے نا تو یہ اجتماعی لیں گے، اور ان کو یہ پتا ہوگا کہ 73% کی عوام ہمارا ساتھ دے گی، اس لیے ان کے ہر ڈیسیجنز میں پازیٹو آئے گا. اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اور میری بات کو یاد رکھ لیں، 1.5-2 مہینے بعد مجھے دوبارہ بلائیے گا. انہوں نے جیسے ہی ان کے پاس ریزروز اچھے ہوئے 15-20 بلین کے ڈالر کے نا، یہ ڈالر کو اٹھا کے 170-175 پہ لائیں گے. 30 روپے کم کریں گے. 30 روپے کم ڈالر کا مطلب آپ سمجھتی ہیں کیا ہوگا؟ سر آپ کو ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پرائز ہے پیٹرول کے، یہ اب انکریز کرنا بھی اب حکومت کی غلطی ہے؟ جتنا ہونا تھا اتنا ہو گیا. جتنا ہونا تھا ہو گیا. کسی اور چیز سے بھی تو کر سکتے ہیں نا اس کو پورا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ہم بولتے ضرور ہیں کہ وہ اتنا یہ ہو گیا، یہ ہے نا. آپ 1 منٹ کے لیے میرے ساتھ ڈیفینس میں چلیے، آپ کو بلینز کی گاڑیاں ایک سگنل پہ کھڑی ہوئی نظر آئیں گے. ڈو یو تھنک کہ وہ والا طبقہ سوچتا ہے پیٹرول 200 روپے کا؟ آپ 500 روپے کا کر دیں تو بھی وہ بولیں گے. یہی سوال میں نے اشرافیہ کے حوالے سے کہی تھی. امبر کی طرف چلتے ہیں، پروگرام کو تھوڑا سا الگ رخ پہ لے کے جائیں گے. امبر یہ مجھے بتائیے گا کہ پی پی اور نون لیگ کا پنجاب میں ضمنی الیکشن مل کر لڑنے کا اتفاق ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے جو پیپلز پارٹی جس طرح سے نون لیگ کو سامنے لائی اور اب پنجاب میں اپنی جگہ بنانے کا وقت پیپلز پارٹی کو واقعی مل گیا، اور نون لیگ جو ہے وہ راستے کھلے رکھے گی تاکہ پنجاب میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جگہ بن سکے؟ دیکھیں اگر ضمنی الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی لوکل باڈیز الیکشن، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ان دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ضمنی الیکشن کی جو ترمیمی کمیٹی تھی اس میں بھی پیپلز پارٹی تھی، اور پھر اس کا حصہ وہ نہیں رہی، جس پہ دونوں میں تھوڑا اختلاف ابھی ریسنٹلی ہی ہوا تھا. لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی اور آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ضمنی الیکشن ساتھ لڑنے پہ ان کا اتفاق ضرور ہو گیا ہے. میرے خیال میں ابھی ان کو ضرورت بھی ہے، کیونکہ ایک تھوڑا سا ڈر ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ ظاہر ابھی اتنی مہنگائی کری ہے، عوام کھڑی ہو سکتی ہے، خان صاحب ابھی بھی بازی پلٹ سکتے ہیں، وہ کراؤڈ پلر تو وہ رہے ہیں. تو اس وقت ان دونوں کو ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کی شاید ضرورت ہے. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں اتنا فٹ ہولڈ رہا ہے مسلم لیگ نون کا کہ وہ بغیر پیپلز پارٹی کی مدد کے بھی ضمنی الیکشن جیت سکتے تھے. لیکن کیونکہ ان کا الائنس گورنمنٹ میں ہوا ہے تو ظاہر ہے ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے. نہیں آپ کو لگتا ہے کہ خاص طور پہ سپورٹ کیا جائے گا پیپلز پارٹی کو اندرونی معاہدوں کے تحت اور ان کو جتوایا جائے گا؟ دیکھیے سپورٹ ہو سکتی ہے. ساؤتھ پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سافٹ کارنر ہے پیپلز پارٹی کا، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیٹس وہ لیں گے. یہ سارے اگریمنٹس ہوتے ہیں، کچھ عوام کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ آپس میں ان لوگوں کے ہوتے ہیں. ظاہر حکومت بنائی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو سپورٹ تو کریں گے. جس طرح ایم کیو ایم کا الائنس بھی ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں کہیں نہ کہیں، اسی طرح مسلم لیگ نون کا اور ان سب کا آپس میں ہوا ہے مرکز میں بھی. تو ظاہر ہے تمام چاہے پنجاب ہو چاہے سندھ ہو، یہاں پہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے جو ہونی چاہیے. ابھی NA 240 میں آپ دیکھیں کہ ابھی کی خبر ہے کہ JUI نے MQM پاکستان کی سپورٹ کا اعلان کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے مرکز میں اس وقت یہ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ بالکل امپورٹنٹ چیز ہے، اور کل بھی ہم اس پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ NA 240 میں جو ہے وہ خاص طور پہ MQM کو دوسری پارٹیز کی سپورٹ رہے گی، کیونکہ ایک دوسرے کو خوش کرنا ہے، اور شاید ایک واحد اینمی اس وقت جو ہے وہ خان صاحب ہے، جن کو ہر لحاظ سے اسکرین سے آؤٹ کرنا ہے. جیسے اس وقت خان صاحب کا تو کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہوا ہے NA 240 سے. اٹس MQM ورسز MQM موسٹلی ان NA 240. PSP بھی ہے اور حقیقی بھی ہے، تو وہ آپس میں ان لوگوں کا مقابلہ ہے. چلے جناب مسرت نیازی صاحبہ کافی دیر سے خاموش ہیں. مسرت نیازی صاحبہ آپ سے پوچھیں گے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اسٹرانگ نہیں رہی ہے، اس دفعہ کیا چانسز ہیں؟ ضمنی الیکشنز کی تیاریاں بھی ہیں اور آگے ایک میدان سجنے والا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں ایسا ٹھیک ہے، جب الیکشن فیئر نہیں ہوں گے یا کچھ ایسا ہوگا تو کہیں نہ کہیں شکایت نہ صرف ہمیں 2013 میں بھی جتنے بھی پولیٹیشینز تھے ان کو اعتراض تھے، 2018 میں تھے، اور جس طرح سے جب سے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ہیں تو ینگسٹر کو اور پاکستانی عوام کو امیدیں ان سے بالکل لگی ہوئی ہیں، اور امیدیں ہونی بھی چاہیے. اور دیکھیں ہم الائنس میں ہیں تو ایک ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اگر ہم الگ سے بھی الیکشن کانٹیسٹ کریں گے تو پنجاب میں کیوں نہیں سیٹیں ملیں گی؟ ابھی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ ملیں. اور دیکھیں ہر پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے اپنے MPAs اور اپنے MNAs ہوں، ٹھیک ہے، بالکل الائنس کرے. اور میں تو کہتی ہوں کہ خان صاحب کو بھی آ کر اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور اپنا رول پلے کریں عوام کے لیے، اس ملک کے لیے. اچھی سجیشن، اچھے بہترین اپوزیشن ہونے کے ناطے دیں، اچھے حکمران نہیں ہو سکے تو، تاکہ مل بیٹھ کر اس ملک کا، اس عوام کا اور آنے والا جو مستقبل ہے، جو ینگسٹر ہے، ان کا سوچتے ہوئے ایک جگہ پہ بیٹھیں. خان صاحب کے تو رویے سے یہ بات ظاہر ہے، اور ان کے کارکنان بھی یہ بات کہہ چکے ہیں. شیخ رشید صاحب ان کی پارٹی کے نہیں ہیں، لیکن شیخ رشید صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں خان صاحب کسی صورت اب جھکنے والے نہیں ہیں. تو ان حالات میں گرینڈ ڈائلاگ کی بھی بات کی جاتی ہے، جی ملک کی سلامتی کے حوالے سے مل بیٹھنے کی بات کی جاتی ہے. تو سر میڈم بچ کون گیا ہے؟ خان صاحب ہی تو بچ گئے جن سے بات کرنی ہے، وہ تو تیار نہیں ہے بات کرنے کے لیے. اگر خان صاحب دیکھیں ڈیسیژن میکر کون ہے، جو پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے نا، تو بالکل اپنی پارٹی کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کی معیشت کی ضرورت ہے، عوام کو ہماری ضرورت ہے، نئی ینگسٹر جو ہماری جنریشن ہے اس کو ہماری ضرورت ہے. مل بیٹھ کر ہم کریں. جب خدا نہ خواستہ کوئی مشکل گھڑی ہمارے ملک پر آتی ہے، جیسے مطلب آرمی پبلک اسکول کا ہوا مسئلہ ہوا، تو تمام کے تمام اسٹیک ہولڈر جو میڈم یہی بات تو PTI بھی دوسری جماعتوں سے کہہ رہی ہے کہ جب ملک کے اتنے معاشی حالات، معیشت اتنی اب تک صورتحال میں تھی تو کیا ضرورت تھی عدم اعتماد کی تحریک لانے کی؟ چلنے دیتے گورنمنٹ کو. دیکھیں اگر عدم اعتماد کی تحریک اگر آئی ہے تو وہ جمہوری انداز سے آئی ہے نا. آپ کو اس طرح سے تو ڈیریل نہیں کیا گیا کہ آپ کو زبردستی کیا ہوا، جمہوری انداز ہے اور عدم اعتماد جمہوری حق ہے. اب خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھتے اور بیٹھنے کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی لے آتے عدم اعتماد کی تحریک. اگر یہ غلط پالیسیز پہ تھے، ابھی سٹنگ گورنمنٹ اگر غلط پالیسیز پہ تھی تو MNAs کو ایگری کرتے کہ جی فلاں فلاں یہ حرکت کر رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے فلاں، تو موٹیویٹ کرتے اور عدم اعتماد کی تحریک لے آتے اور بیٹھتے تو صحیح نا. کم از کم انہیں اپوزیشن میں بیٹھنا تو چاہیے تھا نا. لازمی تو نہیں ہے کہ جب ہم اقتدار میں ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو ہم کہیں کہ نہیں جی ہم نہیں بیٹھیں گے. اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہیں اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. دیکھیں یہ تو پہلے بھی تھا، جب خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا اس وقت بھی تمام مراد، تمام سیلریز وہ لیتے رہے تھے اور وہاں دھرنے میں بھی تھے. اور اب بھی جو ہے نا تمام مراد بھی لے رہے ہیں اور سیلریز بھی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا ریزائن کر دیا. تو یہ کون سا ریزائن ہے اور کیسا ریزائن ہے؟ یہ ان کے جو ہے نا وہی والی بات ہے، ہاتھی کی طرح، ہاتھی کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت. اور تو ان کے بھی کچھ اسی طرح کی ہیں کہ عوام کے سامنے کچھ اور جب پس پردہ جائیں تو PTI والے کچھ اور. ٹھیک ہے، سعید رشید صاحب کی طرف چلتے ہیں. سعید رشید صاحب آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گی، PP اور نون لیگ کا پنجاب میں ضمنی الیکشن مل کر لڑنے کا
ارادہ ہے اور اتفاق ہو چکا ہے اس پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اس وقت کس پوزیشن پہ؟ یہ تو بہت ہی مثبت بات ہے کہ دونوں پارٹیاں اس لیول پہ سوچ رہی ہیں کہ ہمیں ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کے لیے انہیں یہ پتہ ہے کہ اپر ہینڈ مسلم لیگ کا ہے، مگر ان کے جتنے بھی ووٹ ہیں اگر یہ ادھر جائیں گے تو ذرا اور اسٹرانگ ہو جائے گا. میں ذرا سا یہ جو آپ نے بات کی نا مہارات والی، یہ میں ابھی آ رہا تھا تو میں ایک ٹی وی شو میں دیکھ رہا تھا، کوئی عالیہ ہیں پی ٹی آئی کی، بہت بولتی ہیں وہ. پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے کہا آپ نے اب تک وہ ہاسٹل اور وہ خالی کیوں نہیں کیے؟ انہوں نے کہا ایس او پی میں لکھا ہوا ہے جب تک نئے کو الاٹ نہیں ہوگا پرانا والا رہ سکتا ہے. اب اندازہ لگائیے، دس از دا مائنڈ سیٹ آف دا پیپل کہ وہ ٹی وی میں آن ایئر کہہ رہی ہیں کہ ایس او پی میں لکھا ہوا ہے جب تک ابھی 3 سال تک نیا والا نہیں آئے گا تو یہ ریزائن والے وہیں رہیں گے ان کے گھر میں. اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے عمل دیکھیں. پیپلز پارٹی اور پنجاب کے ڈائنامک کو ذرا سمجھیں. میں معذرت کے ساتھ ہمارے پیپلز پارٹی کی جو بہن بیٹھی ہیں، پنجاب میں 2 ووٹ ہیں. ایک ووٹ ہے مسلم لیگ نون کا، مسلم لیگ کا، چاہے وہ کاف لیگ ہو جائے، بی لیگ ہو جائے یا قائد اعظم بن جائے گا، اور ایک ہے اینٹی مسلم لیگ. بس یہ 2 ووٹ ہیں. اب اینٹی مسلم لیگ میں سب لوگ آ جاتے ہیں. جیسا آ جاتے ہیں. جب یہ 2 پارٹیاں تھیں تو ایک جب کھڑا ہوتا تھا جس جگہ سے، تو ایک وہ مسلم لیگ کا ووٹ لیتا تھا اور ایک اینٹی کا لیا کرتا تھا. اسی لیے دیکھیں آپ کینڈیڈیٹ شفٹ ہوتے رہتے تھے وہاں، کبھی ادھر سے لڑتا تھا کبھی ادھر. مگر جیسے پی ٹی آئی آئی اس نے 80% ووٹ وہ والا کیپچر کیا جو پیپلز پارٹی کبھی لیا کرتی تھی. تو وہ ایریا تو پی ٹی آئی کے پاس. اور اب اس وقت پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے، دیکھیں مسلم لیگ کا ووٹ تو کوئی بھی نہیں کاٹ سکتی، جیسے پیپلز پارٹی کا سندھ میں کوئی نہیں کاٹ سکتی. ان کی کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اتنے بڑے بڑے جھٹکے ہم دیں. یہ جو ایک گلیمر ہے نا، بڑے پاپولر ہے یہ، اور وہ صرف ایک صورت سے آئے گا. اور یہ دس از دا لٹمس پیپر. یہ جو لوکل باڈیز آ رہے ہیں نا پنجاب میں، اگر لوکل باڈیز میں پی ٹی آئی کو انہوں نے مل کر بری طرح شکست دی، جیسے انہوں نے لوکل باڈیز میں سرحد میں دی ہے، وہ اتنا بڑا ڈینٹ ہے. اب یہ پی ٹی آئی سرحد میں اٹھ نہیں سکے گی. اگر انہوں نے دے دیا یہ ڈینٹ، اور اگلے مہینے کی بات ہے جولائی کی، پی ٹی آئی، پارٹیاں ویسے ختم نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں پارٹیاں ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، مگر پی ٹی آئی کو بہت بڑا بیک گیئر لگے گا. اور میرا نہیں خیال کہ اگلے الیکشن میں 10-15 سیٹوں سے زیادہ لے سکے گی. یہ جو تجزیہ سعید رشید صاحب نے کیا، اس پہ تو یقیناً زرداری صاحب کو داد دینی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.